پی ٹی آئی نے 100 سے زائد مقامات پہ مختلف جگہوں پہ درخواستیں دیں کنسرنڈ کوارٹرز کو کہ ہمیں جلسے کرنے کی اجازت دی جائے. جواب میں کیا ملا؟ کسی ایک جگہ پہ بھی جلسے کی اجازت نہیں ملی. کیا ہم اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہیں گے؟ کیا ہم اس کو فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات کریں گے؟ کیا جو نگران حکومتیں سو کارڈ نگران حکومتیں اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ اینڈ امپارشل کہہ رہی ہیں، کیا وہ امپارشل ہیں؟ اور کیا ہمارا الیکشن کمیشن ان کے آنکھ اور کان بند ہیں، وہ یہ سارے نہیں دیکھ رہے؟ ارسپیکٹو کہ 2 صوبوں میں آج بھی غیر آئینی حکومتیں پچھلے 10 مہینے سے بیٹھی ہوئی ہیں، اور مزید 90 ڈیز میں الیکشن نہ کرانا نیشنل اسمبلی کا بھی اور باقی 2 صوبوں کا بھی اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ یہاں سارے کام غیر آئینی ہونے ہیں. آپ توہین قرآن مجید کے جو مظاہرے تھے اس سے لے کر 14 اگست والے دن جو ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز پاکستان کا جھنڈا اور پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر چلے اور جو فلسطین کے حق میں مظاہرے کیے، ان سب کے خلاف مقدمات درج کر کے ان کو بند کر دیا گیا، جبکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے مظاہرے بھی کیے، جلوس بھی نکالے اور ان کو ہر طرح کی اجازت تھی. اسی طرح آپ نے دیکھا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت اپنے جلسے جلوس کر رہی ہے، سوائے پی ٹی آئی کے ان کو اجازت نہیں دے رہی. کرک میں جلسہ کرنے کی کوشش ہوئی تو سیدھی گولیاں ماری ہمارے کارکنوں کو. سملرلی مردان میں اور سوات میں ہمارے کارکنان نے بند کمرے کے اندر، یعنی 4 دیواری کے اندر جو کارکنان کی میٹنگ کی، ان کے خلاف مقدمات درج کر کے جیلوں میں بند کر دیا گیا. کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک طرح کا موقع مل رہا ہے؟ ہمیں تو سانس لینے کی اجازت نہیں ہے، لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے. اب میں آتا ہوں کہ کس طرح قانون اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو حفاظت کرے. یہ ریاستی ادارے ہمارے، جس کے اوپر یو این ڈی پی کی رپورٹ کے مطابق $18 بلین عوام کا پیٹ کاٹ کے ان کو ہم مفت مراعات دیتے ہیں، $18 بلین سالانہ. لیکن وہ کر کیا رہے ہیں؟ آج وہ یہ کر رہے ہیں کہ عوام کی سب سے مقبول پولیٹیکل پارٹی کو کرش کرنے کے لیے یہ عوام کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں. یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے، بددیانتی ہے. اس کے ذریعے افراتفری پھیلے گی، اس کے ذریعے آج معاشی بدامنی، آج آپ کی دہشت گردی اپنے عروج پہ ہے. بے روزگاری، غربت، اس کا تو کوئی لمٹ نہیں ہے. آج معاشی تباہی جتنی ہونی تھی اس سے زیادہ ہو چکی ہے، اور وہ پچھلے 16 مہینے کی کارکردگی آپ سب کے سامنے ہے. اور یہ جھوٹ بولتے ہیں ہمارے نگران حکومتوں کے کارندے اور حکمران، جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری نظر میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جلسے کرنے، جلوس کرنے اور ہر طرح کی آزادی حاصل ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں تمام کنسرن اداروں سے، تمام کنسرن پبلک لوگوں سے جو اس وقت جو فیلڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھوں میں اقتدار اور اختیار ہے، کہ کیا آپ منصف کی کرسیوں پہ بیٹھ کے اس طرح کے غلط ایگزیکٹو آرڈر پاس کر کے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں، اپنے آپ کو عوام کے سامنے، جو کہ آپ جواب دہ ہیں، آپ پبلک سرونٹ ہیں، کیا آپ انصاف کر رہے ہیں؟ آپ نے دیکھنا ہے. اور اگر نہیں کر رہے تو آپ کا احتساب ہوگا اللہ کے ہاں، تو ہوگا اس دنیا میں انشاءاللہ آپ کا احتساب ہوگا. وہ وقت آج اگر نہیں آیا تو ان قریب آئے گا. عوام آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. آج بھی آپ کے لیٹسٹ گیلپ سروے کے مطابق 60 سے 70% پاپولیرٹی، بلکہ ایکچولی 90% ہے. وہ پاپولیرٹی آج بھی عمران خان کے ساتھ ہے. کیا لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت کیسے ختم کریں گے؟ کیا یہ ڈر، خوف، جبر، ظلم، بربریت پیدا کر کے اس ماحول میں جو آپ متنازع الیکشن کرائیں گے اس کی کیا ویلیو ہوگی، کیا لیگلٹی ہوگی؟ اور اس متنازع الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت آئے گی، کیا وہ 6 مہینے یا 1 سال بھی چل پائے گی؟ کیا آپ سیاسی عدم استحکام ختم کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ کیا تمام سٹیک ہولڈرز کو اس بات کا احساس ہے
کہ آج آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، آپ گنجائش ختم کر چکے ہیں کہ یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا آپ کے متنازع الیکشنز کا۔ اگر متنازع الیکشنز ہوئے، اس ملک میں پھنسی ہوئی دلدل میں پھنسی ہوئی 25 کروڑ عوام کے مسائل کوئی حکومت حل نہیں کر پائے گی جب تک کہ ایک سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہ آئے اور جس کے اوپر سب کا یقین ہو، جو انٹرنیشنل ورلڈ بھی بلیو کرے۔ مجھے بتائیں، جب قانون مجرموں کو، اور آپ دیکھیں وہ کمشنر یو کے میں کس کیپیسٹی میں، ریاست کا ایک نوکر کس کیپیسٹی میں ایک ریاست کے سب سے بڑے مجرم جو کرپشن میں مجرم ہے، 2 کیسز میں ان کی اپیلیں خارج ہو گئی ہیں، ضمانتیں خارج ہو گئی ہیں، اشتہاری مجرم ہے، نہ صرف اس کو پروٹوکول دے رہا ہے بلکہ اس کو بیانیہ یاد کروا رہا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے، ایک تو ان کی آپ ذہنی سطحیت کے بارے میں آپ سوچیں کہ جس بندے کو ایک کمشنر جو ہے وہ بیانیہ یاد کرا رہا ہے، اس کی کیا پارٹی میں کیپیسٹی ہوگی، یا وہ کیا شخصیت ہوں گی جو اتنا بڑا کہتے ہیں کہ جی 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا، اب 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بننے آ رہا ہے۔ کیا جس کا مرنا جینا اس ملک سے باہر ہو، جس کے بچے باہر ہوں، جس کی پراپرٹیز باہر ہوں، جس کا پیسہ باہر ہو، جس کا سرمایہ باہر ہو، جس کا کاروبار باہر ہو، کیا یہ 25 کروڑ عوام رعایا ہے اور غلام ہے، اور ان کی غلامی کے لیے صرف ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور آج آپ نے دیکھا کہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، بڑے بڑے ولیموں کی طرح کے کھانے بھی ہونے کے باوجود وہ جلسیاں نہیں کر سکے، اور ہونڈا 1 to 5 2 بانٹے جا رہے ہیں، اس کے باوجود آج ان کے لیے کوئی پبلک میں نہ محبت ہے بلکہ شدید نفرت ہے۔ اور جو یہ اس طریقے سے آج جو جس طرح ایک سسپینس قسم کی فلمیں ہوتی ہیں اس طرح کی سچویشن ہو رہی ہے۔ کبھی بندے اٹھا کر کے یہاں پریس کلب لائے جاتے تھے اور ان کو ڈرائی کلین کیا جاتا تھا، پھر استحکام پاکستان پارٹی بنائے گی اور وہاں جا کر ڈرائی کلین ہوتا تھا، پھر بیچ میں آیا کہ بندے اٹھائے گئے، گرفتار ہوئے اور اٹھا کر کے اغوا کر کے ان کو میڈیا ہاؤسز پہنچایا گیا، اب دوبارہ استحکام پاکستان پارٹی کے ہاں جا کر کے پریس کانفرنسز کرائی جا رہی ہیں۔ کیا اس طریقے سے آپ ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ اس کا نقصان اس ساری چیزوں سے نفرتیں پھیل رہی ہیں، ملک میں افراتفری اور انتشار پھیل رہا ہے، سیاسی عدم استحکام میں مزید بڑھوترا آپ دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے خلاف جس طرح بدترین قسم کے توشہ خانہ کیس کے ذریعے ایک انتہائی متعصب جج سے ایک بدترین قسم کی کارروائی کر کے ان کو سزا دلائی گئی، اسی طرح سائفر کیس میں بھی یہی پلاننگ ہے، اس لیے کہ ایف آئی اے باندی بن کے مقتدر طبقوں اور حلقوں کے سامنے کھڑی ہے، اور اسی طرح کمپرومائز ججز کے ذریعے یہ کیس چلائے جا رہے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں انصاف ان سے ملے گا۔ اور سائفر کیس ادروائز بھی بنانا ہی غلامی کی بدترین مثال قائم کرنا ہے۔ آج یہ پیغام دینا ہے ان مقتدر لوگوں کو، ان طاقتور غیر ملکی طاقتوں کو کہ جناب جس نے آپ کی حکم عدولی کی، جس نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے اوپر ہونے والے اٹیک کے خلاف سٹینڈ کیا، ہم نے اس کو عبرت کی نشان بنانا ہے۔ اور جنہوں نے کہا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، جنہوں نے کہا کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، ان کو آپ نے جن کے خلاف مقدمات بننے چاہیے تھے ان کو مدعی بنا دیا۔ ایون ادروائز سائفر کیس ایک ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد اس کی کوئی وجود نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایک انصاف کا تماشا اور ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، اور اس شخص کو جس نے ملک کی سالمیت کا تحفظ کیا، اگر خدا نخواستہ آپ کے ملک کے اوپر جنگ کی کیفیت ہو، فزیکلی اٹیک ہو، خود مختاری پہ اٹیک ہو، پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے کانسٹیٹیوشنل کہ وہ عوام کو بتائے اور عوام کا اعتماد لے اور ان کو ڈیفینڈ کرے۔ جس نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، آپ کہتے ہو وہ مجرم ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیا ہم کس ملک میں رہتے ہیں؟ اور ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد آپ کہاں رہتے ہیں اور کدھر گئے وہ شہباز شریف صاحب جو شوباز فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جو سازشی کردار، بالکل اس میں تھریٹننگ ورڈز تھے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی 2 دفعہ منٹس آئے، جو اس کے اندر سازشی کردار تھے ہم اس کو تھریش آؤٹ کریں گے اور اس کے لیے ہائی پاورڈ کمیشن اور انکوائری کمیٹی بنائیں گے، کیوں نہیں بنائی؟ اور جب انٹرسیپٹ کی رپورٹ آ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مطالبہ ابھرے گا
آج امریکہ میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے ملک پاکستان کے اندر انٹرفیئرنس کی ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، تو انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ قوم یہ مطالبہ کرے چلیں ان کے خلاف FIR کاٹ دو، دیکھی جائے گی۔ یہ آپ کے ملک کا اگر نظام قانون اور نظام انصاف ہے تو کوئی قانون اور انصاف کو درست کیے بغیر نہ اس ملک میں سرمایہ کاری آ سکتی ہے، نہ یہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ آپ کا ملک نیشنل سیکورٹی ایٹ رسک ہے، اس لیے کہ اگر آپ کے پاس وہ وسائل نہیں آئیں گے، آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، آپ کا ملک نہیں چل سکتا اس طریقے سے، اور اس طرز حکومت سے بھی نہیں چل سکتا جو آج آپ کیے جا رہے ہو۔ اور موسٹ پاپولر لیڈرشپ کو ٹھکانے لگانے کے لیے یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہونا ہے، ہم سب کو ہونا ہے، اور ہماری قوم کو اٹھانا پڑے گا۔ میں ایک دفعہ پھر تمام کنسرن لوگوں سے بھی مطالبہ کرتا ہوں اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آج جو 2 امپورٹنٹ ان کے پاس کیسز ہیں، ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل، 90 ڈیز کا الیکشنز، اس کے اوپر ان کو فوری طور پر کیسز کو فکس کریں۔ نیکسٹ میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں، آج پاکستان میں بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں، یہ جو پریس کانفرنسز کرائی جا رہی ہیں، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، آپ آئین کے محافظ ہیں، آپ 25 کروڑ عوام کے بنیادی انسانی حقوق کے محافظ ہیں اور ان کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے، تو لہٰذا آپ اس میں سو موٹو نوٹس لیں۔ ایک طرف تو یہ ظلم و بربریت جاری ہے، اور دوسری طرف پورے ریاستی ادارے، تمام کنسرن وہ طبقے جنہوں نے اس ملک میں رول آف لا قائم کرنا ہے، وہ مجرموں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور مسنت اقتدار تک ان کو لے جایا جائے، اس کے باوجود کہ پبلک ایٹ لارج ان سے نفرت کرتی ہے۔ آج آئین یہ زمین بے آئین ہو چکی ہے، اور آئین یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن ان اٹس ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ ہونی چاہیے۔ میں نے کہا نا کہ اغوا برائے بیانات کا سلسلہ جاری ہے، آپ دیکھ لو اس سے ماضی قریب سے 25 دفعہ ضمانتیں ہونے کے باوجود پریزیڈنٹ پرویز الہی کی، پریزیڈنٹ PTI پرویز الہی کی آج تک ضمانت نہیں ہوئی، باہر نہیں آئے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 معزز جج صاحبان نے یہ کھل کے کہا کہ ہم تو ضمانتیں دے دیں گے لیکن آپ کی رہائی تب ملے گی جب آپ پریس کانفرنس کریں گے۔ آپ کے اسی پریس کلب کے اندر بیٹھ کے جو باتیں ہوئیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں، اور جب آپ کسی کو اغوا کر لیں گے، اس اغوا کے بعد آج ان سے جو چاہیں آپ ان سے یہ بیان بھی کرا سکتے تھے کہ جناب BJP کو ہم نے جوائن کر لیا، وہ بھی کرنے کو تیار ہوتے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ ظلم اور بربریت قائم کریں گے، ہر انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں 9 مئی سے اگر آپ اس کو کمپیئر کریں، 9 مئی سے لے کر آج تک وہ ان کی ٹویٹس، ان کے پریس کانفرنسز، ان کی سٹیٹمنٹس وہ آپ اٹھا لیں اور آج کی سٹیٹمنٹ اٹھائیں۔ جب وہ گرفتار ہوتے ہیں، گرفتار نہیں ہوتے بلکہ اغوا ہوتے ہیں، ان کے بعد آج تک یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ان کو کسی یا میڈیا ہاؤس میں پہنچایا جائے گا، یا پریس کلب پہنچایا جائے گا، یا کنگز پارٹی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے جہاں ڈرائی کلین مشین بنا رکھی ہوئی ہے انہوں نے، وہاں پہنچایا جائے گا۔ اب کدھر گئے ان کے مقدمات؟ اب کدھر ہیں عدالتیں؟ اب کدھر ہیں وہ گواہ؟ یعنی نہ گواہ کی ضرورت، نہ عدالت کی ضرورت، نہ قانون کی ضرورت، نہ انصاف کی ضرورت، صرف آپ طریقے استحکام یا عدم استحکام میں اپنے آپ کو شریک کر لیں، آپ بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ اور اس ظلم و بربریت کو لوگ جان رکھ رہے ہیں، اور اس سے مزید نفرتیں پھیل رہی ہیں۔ میرا نہیں خیال اس سٹیٹمنٹ کی کوئی لیگل حیثیت ہے۔